بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلی اس کے اندر چیز یہ ہے کہ انسان بہت اعتقاد کامل کے ساتھ دعا اور عملیات کرے، اعتقاد کامل کے ساتھ۔ شکوک، شبہات، پتہ نہیں قبول ہو، پتہ نہیں قبول نہ ہو، یہ جو میں عمل انجام دے رہی ہوں، بہت سے ہوتے ہیں کہ جناب یہ 3 دن کریں، 40 دن کریں، زیارت عاشورہ کا عمل ہے، فلاں دعا کا عمل ہے، تو یہ اگر اعتقاد کامل کے ساتھ نہیں تو پھر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اعتقاد کامل کے ساتھ نہیں ہے تو اس کی اثر پذیری بھی اتنی نہیں ہوگی۔ شکوک و شبہات، یہ دل میں ہو کہ ایک اور بھی چیز بھی ہوتی ہے کہ قبول ہو جائے تو ہو جائے، اچھا ہے، نہیں قبول ہو تو بھی آپ کو کوئی خاص پرواہ نہیں۔ ایسی بھی جو دعائیں اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی گویا اعتقاد کامل کے ساتھ یا آپ اتنا دل کے ساتھ نہیں کر رہی۔ تو اصل میں پیغام اس کے اندر یہ تھا اعتقاد کامل کے ساتھ۔ شکوک، شبہات، دوسرا کوئی پہلو وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ میدان میں اترتے ہیں کسی سے جنگ کے لیے، اور اگر آپ کا یہ امکان ہو کہ اس جنگ کو میں ہار بھی سکتا ہوں، تو 50% جنگ تو آپ اسی وقت ہار چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ والا پہلو آنا ہی نہیں چاہیے کہ یہ میری دعا ہو سکتا ہے قبول نہ ہو۔ آپ اپنے لوازمات کو پورا کریں، ساری ریکوائرمنٹس پوری کریں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے پروردگار اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو نمبر 1 چیز ہوگی اعتقاد کامل کے ساتھ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خلوت اور تنہائی میں کوشش کریں، چاہے وہ دعائیں ہوں یا عملیات ہوں، یہ ذرا خلوت اور تنہائی میں ہو۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں، اچھا عبادات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مثلا نماز اگر آپ نے پڑھنی ہے تو اسی کمرے کے اندر 5-7 آدمی جو ہے باتیں بھی کر رہے ہیں، اور وہیں پہ ٹی وی بھی چلا ہوا ہے، اور اس کے پروگراموں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور بیک گراؤنڈ موسیقی بھی آ رہی ہے، اور بچے بھی وہیں اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں۔ یعنی ایک عجیب اس میں نہ کنسنٹریشن ہو پاتی ہے اس نماز کے اندر۔ تو جب ہی اس بات کو بھی اچھا سمجھا گیا ہے کہ نماز کی ایک جگہ، ایک ایسی خلوت والی جگہ جہاں پہ آپ بیٹھ کے تلاوت قرآن کر سکیں، کچھ اپنے غور و فکر کر سکیں، اپنی عبادات کے اندر کوئی توجہ اور ارتکاز اور خشوع خضوع کے ساتھ ان چیزوں کو انجام دے سکیں، ایسی ضرور گھر میں کوئی گوشہ عافیت ہونا چاہیے۔ ہر وقت جب ہمارے یہاں بلکہ وہ بہترین نماز کیسے پڑھیں کی ایک سیریز چل رہی تھی، تو اس کے اندر بھی یہ چیز آئی تھی کہ عام طور پر جیسے گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور آپ وہاں سے باہر بھی روڈ پہ گاڑیاں بھی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ بھی چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اس قسم کی جگہوں سے ذرا دور ہو کے نماز پڑھنی چاہیے۔ اچھا، جس طریقے سے نماز ایک عبادت ہے، اس میں خشوع خضوع کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے دعاؤں کے سلسلے میں بھی اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ خلوت ہو، تنہائی والی جگہ ہو، تاکہ انسان پروردگار کی طرف پورا متوجہ ہو کر پھر اس دعا کو کرے۔ ورنہ اس کو تو اپنی دعا ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ میں دعا پڑھ کے آ رہا ہوں اور دعا میں خدا سے کر کے آ رہا ہوں۔ کوئی بچہ آ رہا ہے تو کوئی ٹی وی چل رہا ہے تو لوگ باتیں کر رہے ہیں تو گاڑیاں چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جس قدر بھی ممکن ہو کوئی ایسی چیز، ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ جہاں یہ سب چیزیں نہ ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے اصحاب باصفہ جو تھے پیغمبر اکرم کے اور ائمہ اطہار کے، وہ بھی یہ کرتے تھے کہ تاریک، نسبتاً تاریک جگہ، مکمل تاریک جگہ پہ تو نہیں، اس میں تو کراہیت بھی کا بھی شائبہ ہے، لیکن نسبتاً جہاں روشنیاں بھی کم ہوں ان جگہوں کا انتخاب کرتے تھے نماز وغیرہ کے سلسلے میں، تاکہ کمرے میں رکھی ہوئی ادھر ادھر چکا چوند والی چیزیں جو ہیں ان میں انسان متوجہ نہ ہو جائے اور اس کی نماز میں توجہ کم نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے دعا کا معاملہ بھی، تو تنہائی والی جگہ ہو، خلوت والی جگہ ہو، تو اس کی اثر پذیری یعنی دعا میں آپ کی خشوع خضوع زیادہ ہوگا اور اس کے قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ یہ دوسری چیز ہوئی۔ اگلی شرط یہ ہے کہ جس قدر گناہوں سے پرہیز ہو اسی قدر دعا مستجاب ہوتی۔ جتنا انسان دعاؤں کی اس میں مبتلا ہوگا، گناہوں میں مبتلا ہوگا، اسی قدر دعاؤں کی قبولیت کے امکانات کم ہوتے چلے جائیں گے۔ جب بھی روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو پاکیزہ دل اور متقی قلب سے نکلے، یہ اس کے قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ خود گناہوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ گناہ جو ہیں قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں، قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اچھا، پھر روایات میں ایک چیز آئی کہ ایک شخص آتا ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد کہ مولا ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا تم اس کو پکارتے ہو جس سے ڈرتے نہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہو، پس وہ تمہاری دعا کیسے قبول کرے؟ یعنی انسان جتنا پروردگار عالم سے ڈرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے گا، اسی قدر اس بات کے امکانات بڑھ جائیں گے کہ اس کی دعا قبول ہو۔ کہ تم اس سے ڈر ہی نہیں رہے ہو، اس کی مسلسل نافرمانیاں کر رہے ہو، تو وہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرے؟ تو ایک وجہ یہ ہوئی کہ جس قدر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اسی قدر اس کی بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ اس کو دعا قبول نہ کی جائے۔ اور پیغمبر اکرم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی
کہ اے ابا ذر نیک کردار کے ساتھ دعا مانگنا اتنا ہی کافی ہے جتنا طعام کے لیے نمک کی مقدار کافی ہوتی. یعنی بس یعنی اگر نیک کردار ہے تو اس کو اتنی کم ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. دعا تو وہ مانگے گا کیونکہ دعا بذات خود بھی ایک عبادت ہے, لیکن نیک کردار کے ساتھ دعا مانگنا اتنا ہی کافی ہے, اتنی آسانی کے ساتھ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. جس طرح کھانے میں نمک کا ذائقہ بھی آ جاتا ہے, کھانا جو ہے خوش ذائقہ بھی ہو جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ کھا بھی لیا جاتا ہے. تو نیک کردار اگر ساتھ میں ہو تو اس قدر آسانیاں ہوتی ہیں دعاؤں کی قبولیت میں. دیکھیں گناہ ہمیشہ آسانیوں میں مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کی امید نہ رکھو جبکہ تم نے گناہوں کے ذریعے ان کے راستوں کو بند کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسانی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آسانی کے ساتھ چیز ہو رہی ہوتی ہے اور اچانک سے وہ کام خراب ہو جاتا ہے. اتنا یہ ہمارے پاس سوال آتے ہیں اس کے کہ سیدھا سیدھا چلتا ہوا کام اینڈ میں خراب ہو جاتا ہے. رشتے آ رہے ہیں اور بہت تقریباً تاریخیں طے ہونے جا رہی ہیں اور اس کے بعد اچانک سے منع ہو جاتا ہے. انٹرویو دینے جا رہے ہیں, ہر چیز پاس کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اچانک سے جاب نہیں لگ رہی ہوتی, اچانک سے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے, یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں. تو اس میں گناہ ہمارے آسان راستوں کو بھی مشکل بناتے ہیں. انسان کو چاہیے کہ جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا اتنی اس کی دنیا کی زندگی بھی آسان ہوگی اور آخرت میں تو یقیناً آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. تو گناہ آسانیوں کو مشکل بناتے ہیں, ان سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہیے. ایک بات اور بھی جو کہ آپ دعائے کمیل کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو کہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بن جاتے. تو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کچھ گناہوں کا تذکرہ کیا کہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں. اس میں سے ایک تو چیز ہے منافقت, کہ سامنے کچھ اور انسان پیچھے کچھ ہوتا ہے کسی کے. ایک تو منافقت ہے اس کے اندر. ایک ہے بری نیت, یعنی ہر وقت بری نیت کے معنی ہوتے ہیں کسی کا اچھا نہیں چاہنا, کوئی کسی کی نعمت دیکھی بس کے لیے دل میں برائی, یہ بھی برا ہے وہ بھی برا ہے, اس نے بھی کہہ دیا اس نے بھی کہہ. دنیا میں کوئی آدمی اچھا ہی نہیں. یہ جو لوگوں کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہیں یہ اپنے اندر رکھیں اور کسی کا برا نہ چاہیں, کیونکہ بری نیت سے کیا ہوتا ہے کہ قبولیت دعا میں رکاوٹ ہوتی. اور ایک چیز بیان کی گئی ہے کہ اپنی عبادات کو تاخیر سے انجام دینا, قضا کر کے پڑھنا. یعنی بڑے آرام سے لوگ بڑے بڑے دیندار افراد کو دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر نماز فجر قضا ہو جاتی. بس یہ آج میں فلاں جگہ گیا اور وہاں نماز نہیں ہوئی, بڑے آرام سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اکثر نماز فجر قضا ہو رہی ہے, اکثر کسی اہم کام میں قضا ہو رہی ہے, ذرا سے مریض ہو گئے تو نماز قضا کرنی شروع کر دیں, ہاسپٹلائز ہو گئے تو نماز قضا کرنی شروع کر دیں. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بننے والے اعمال ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا انسان کو خیال کرنا چاہیے.